اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں اور باوقار ماں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی آخری صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس سورت کا نام فلق ہے اور یہ مدنیہ ہے۔ ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ صرف 5 آیتیں ہیں اس میں اور 74 حرف ہیں۔ اس کی تلاوت کے سننے والے کو 74 نیکیاں اور خود تلاوت کرنے والے کو 740 نیکیاں اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں، ایک موقع پر نازل ہوئیں، اور دونوں کا ایک مشترک نام ہے معوذتین، یعنی پناہ حاصل کرنے والی صورتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پناہ حاصل کرنے کی تلقین اور تعلیم کی ہے اور پناہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ قرآن پاک کی یہ دونوں صورتیں نہایت ہی عظیم الشان، عظیم المرتبہ، کثیر المنفعت اور برکت کثیرہ پر مشتمل ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی فضیلت، ان کی برکت اور ان کی اہمیت اپنی زبان مبارک سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کی نظیر، جن کی مثال نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ خود قرآن میں ہے۔ بے مثل ہیں یہ صورتیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک صورتوں کو خود بھی پڑھا ہے اور امت کو پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ نماز میں بھی پڑھا اور یہ بھی فرمایا کہ صبح شام ان کو پڑھا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بے مثل بے نظیر کہا۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً کئی ہفتوں سے اسی صورت مبارکہ کی تشریح اور وضاحت اور اس کے سلسلے میں مفید گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے مفید اور کارآمد بنائے۔ در حقیقت یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تعویذ فرمایا کہ ایسا تعویذ تو کسی نے حاصل نہیں کیا جیسا تعویذ ان دونوں صورتوں کے پڑھنے والے نے حاصل کیا۔ تعویذ کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ لکھ دیا جائے، موم جامہ کر دیا جائے، پھر گلے میں لٹکا دیا جائے۔
مگر ایسا تعویذ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو نہیں دیا کہ گلے میں لٹکا لینا۔ یہ تعویذ وہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، اور وہ تعویذ کیا ہے؟ فرمایا اس کو پڑھ لیا کرو۔ ہاں البتہ وہ بچے جو پڑھنے پر قادر نہیں ہیں، قرآنی آیات اور دعائیں اگر ان کے گلے میں لکھ کے لٹکا دی جائیں کسی تعویذ بنا کر کے، تو یہ برکت کی چیز ہے، حفاظت کی چیز ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے اور نہ یہ افضل ہے۔ یہ افضل بھی عمل نہیں۔ افضل عمل کیا ہے؟ خود پڑھنا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا ہے، پڑھنے کی تلقین کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تلقین کی، قل کہیے۔ ان کو کہنے سے فائدہ ہوگا، ان کو پڑھنے سے فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا جو کسی تعویذ سے نہیں ہو۔ حق تعالی شانہ نے ان دونوں صورتوں میں اپنے بندوں کو آفات، مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں، آلام، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور اگر کوئی مبتلا ہو گیا ہے ان پریشانیوں میں تو اس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ان صورتوں کو نازل فرمایا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانی میں مبتلا ہوئے، تکلیف میں مبتلا ہو چکے تھے، اس وقت یہ قرآن کی 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ لہذا جو پڑھتا رہے وہ محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی آدمی مبتلا ہو چکا ہے پریشانی میں، تکلیف میں، اس کی کاٹ کیسے ہو، اس کا ازالہ کیسے ہو؟ اس کا ازالہ بھی انہی صورتوں سے ہوگا۔ یقین چاہیے، ایمان چاہیے، اور سنت سمجھ کر کے ان کو آدمی پڑھے، یقیناً فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ مصائب اور آلام اور تکلیفوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قل کہیے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں، میں تحفظ چاہتا ہوں۔ کس کا؟ کسی بندے کا نہیں، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس لیے کوئی بھی مخلوق پورے طریقے پر کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس لیے مخلوق خود محتاج ہے۔ جو محتاج ہو وہ محتاج کی مدد کیا کرے گا؟ لہذا اس کا تحفظ حاصل کرو، اس کی مدد حاصل کرو جو خالق ہے، جو مخلوق نہیں ہے۔ ہر چیز جس کے قبضے میں ہے، ہر چیز جس کی بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں۔ کس کی؟ برب الفلق، رب الفلق کی۔ اور فلق کے 3 معنی بتائے تھے۔ ایک معنی کیا بتایا تھا؟ صبح، صبح کا رب۔ دوسرے معنی کیا بتائے تھے؟ جہنم۔ اور تیسرے معنی کیا بتائے تھے؟ جہنم کا وہ کنواں جس کو جب کھولا جائے گا تو خود جہنم چیخ مارے گی اور سارے جہنمی پریشان ہو جائیں گے۔ در حقیقت فلق کے معنی 3 معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کے معنی ہے کسی چیز کا کسی چیز سے پھٹنے کے بعد برآمد ہونا۔ جیسے پودا نکلتا ہے بیج پھٹنے کے بعد، اور پتھر پھٹنے کے بعد پانی نکلتا ہے، اسی طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے، رحم مادر سے نکلتا ہے۔ ہر چیز جو پیدا ہوتی ہے پہلے موجود نہیں تھی، پھر پیدا ہوئی۔ تو ظاہر ہے ہر چیز اس طرح کی ہے، پہلے نہیں تھی اور بعد میں ہوئی۔ جو چیز بعد میں ہو پہلے نہ ہو وہی مخلوق ہے۔ لہذا اس میں جہنم بھی آ گئی، جہنم بھی اللہ نے پیدا کی، پہلے نہیں تھی۔
اس میں جہنم کا کنواں بھی آ گیا، اس میں صبح بھی آ گئی، دنیا کی ہر مخلوق، ہر چیز اس کے اندر شامل ہو گئی۔ یعنی مطلب یہ اس کا ہوا میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی، یعنی مخلوق کے رب کی۔ جتنی مخلوقات ہیں، آسمان اور زمین، درندے اور چرند اور پرند، انسان اور جن، انبیاء، اولیاء، جنت، جہنم، زہر، پھوڑے پھنسی، کینسر، ایڈز، یہ ساری چیزیں کیا مخلوق ہیں؟ نہیں تھی پھر پیدا ہوئی۔ جو ان سب کا رب ہے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان تمام چیزوں سے حفاظت وہی کر سکتا ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ سب اسی کے قبضے میں ہے۔ ہر نفع پہنچانے والی چیز اور ہر نقصان پہنچانے والی چیز، نقصان پہنچانے میں، نفع پہنچانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ زہر بھی جبھی اثر کرے گا جب اللہ کی اجازت ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زہر پیا اور کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی اور اسماعیل علیہ السلام کا رویا بھی نہیں کٹا، چھری بھی محتاج ہے، آگ بھی محتاج ہے جلانے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا رویا میں نہیں جلنے پایا، اور وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ پانی ڈبو نہیں سکتا، ڈبونے میں اللہ کا محتاج، لہذا جس کے سب محتاج ہے اسی کی پناہ حاصل کرو، اور وہ ہے رب الفلق، وہ ہے تمام مخلوق کا رب، اس سے پناہ حاصل کرو۔ میں پناہ چاہتا ہوں رب الفلق کی، تمام مخلوق کے رب کی، من شر ما خلق، تمام مخلوق کی برائیوں سے، تمام مخلوق کی آفات سے، تمام مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے، اذیتوں سے۔ ہم کسی کی پناہ نہیں چاہتے، اسی کی پناہ چاہتے۔ اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی اذیت اور کوئی بھی پریشانی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ زہر بھی اثر نہیں کر سکتا اور چھری بھی نہیں کاٹ سکتی، اور جادو اور ٹونا اور ٹوٹکا ان کی حقیقت ہے، اور جن بڑی طاقتور مخلوق ہے انسان کے مقابلے میں، مگر ان میں سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اپنے جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی مگر اللہ کی اجازت سے۔ جب ہر چیز نقصان پہنچاتی ہے اللہ کی اجازت سے، تو سوال یہ ہے پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ جب ہر تکلیف، ہر اذیت، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر صدمہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے، جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ پناہ مانگو ہم سے اور دعا کرو ہم سے؟ ارے ہے یہ نہیں سوال؟ جب تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو دعا کرنے سے کیا تقدیر بدل جائے گی؟ دعا کرنا یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ تکلیف پہنچے اور ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک سوال ہے ذہن میں آنا چاہیے، جو کچھ مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، اور پھر کہا گیا کہ دعائیں مانگو، اس کا مطلب کہ دعائیں بچا لیں گی، تقدیر بدل جائے گی کیا؟ یہ ایسا سوال ہے جو ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ ایسا سوال ہے جو بہت بڑے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا،
اور اچھا ہوا ان کے ذہن میں سوال آیا، انہیں ان کے ذہن میں سوال آیا تو ہمیں اس کا جواب معلوم ہو گیا، ہماری الجھن ختم ہو گئی، خلجان جو طبیعت میں تشویش تھی وہ دور ہو گئی۔ اور صحابہ میں سے بھی کس کو یہ خلجان، یہ شبہ پیش آیا، بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، قداور صحابی، عظیم المرتبہ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا لقب دیا۔ میری امت میں امین ہے سمجھ گئے آپ؟ وہ کون سے صحابی ہیں؟ جی نہیں، جن کو امین کہا آپ نے، صدیق اکبر کو ارحم فرمایا، سب سے رحم دل، حضرت فاروق اعظم کو فرمایا اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے سخت، واحیاہم عثمان، سب سے زیادہ حیا میں بڑھے ہوئے حضرت عثمان، واقضاہم علی، اور سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے حضرت علی ہیں، واقرؤہم ابی بن کعب، اور قرآن پاک کی قرات میں سب سے آگے بڑھے ہوئے حضرت ابی بن کعب ہیں، اور علم فرائض، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِض، علم فرائض کو جاننے والے، وراثت کے مسائل کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید بن ثابت ہیں، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اور حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اور امین الامت کون ہے؟ میری امت کے امین، ان کو لے جاؤ، یہ امین ہیں، یہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم المرتبہ، جلیل القدر، جلیل الشان صحابی، یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا، نسل خون کے رشتے کو قربان کر دیا، چلا رہے تلوار، سامنے آ گئے، بچایا، دوسری طرف چلے گئے، وہ پھر سامنے آئے، پھر تیسری طرف چلے گئے، پھر سامنے آئے، پھر دو ٹکڑے کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی، ہر صحابی جانثار، یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچی تھی، خود کی کڑیاں چبھ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سخت تکلیف جنگ احد میں، صحابہ پریشان کو نکالنا بھی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی کو تکلیف بھی اس سے بہت ہوگی، تکلیف بھی نہ ہو اور آسانی سے نکل بھی آئیں، اسی فکر میں تھے۔ تو ایسے نیک کاموں میں جو آدمی سب سے آگے بڑھتا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر، ہر چیز میں آگے، تو یہاں بھی سب سے آگے آ گئے۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا قسم دے کر کے، اقسم کا یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں قسم ہے، تمہارے پاس تو بہت نیکیاں ہیں، یہ سعادت مجھے حاصل کر لینے دو۔ صدیق اکبر وہ ہیں جن کو روکنا پڑتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر ہوا، کہنے اچھا سباق کا ذکر کر رہے ہو؟ سباق سب سے آگے رہنے والا، کہا اچھا تم سباق کا ذکر کر رہے ہو جو سب سے آگے رہتا تھا؟ پھر کہا خدا کی قسم، جس کام میں ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر ہم سب سے آگے بڑھ۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ کام ہم کریں گے، آپ مجھے یہ سعادت حاصل کر لینے دے دیے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے دانت سے اس کڑی کو دبایا اور پھر اسے کھینچا،
جب اسے کھینچا تو کڑی تو نکل آئی مگر حضرت ابو عبیدہ کا کچا دانت ٹوٹ گیا۔ میاں جو ہل رہا ہے دانت اس کو اکھڑوانے میں کتنی تکلیف ہوتی، اور کچا دانت ٹوٹے تو کیا تکلیف ہوگی، کیا اذیت ہوئی ہوگی، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ گزرتی ہے جو دل پر مبتلا کے مبتلا جانے، جو ہو بے درد وہ درد دل بیمار کیا جانے، اس پہ گزری ہے وہی جان سکتا ہے۔ مگر ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں، ایک کڑی تو نکلی، ابھی دوسری اور باقی۔ ایک دانت شہید ہو چکا ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے دانت سے اس کڑی کو بھی دبایا اور کھینچا، کڑی نکل آئی مگر دانت شہید ہو گیا۔ مگر کھینچا انہیں دانتوں میں لے کر بو عبیدہ نے، مگر کھینچا انہیں دانتوں میں لے کر بو عبیدہ نے، نچھاور کر دیے دانتوں کے گوہر بو عبیدہ نے۔ دانتوں کے جو موتی ہیں قیمتی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیے۔ اور جب کوئی اللہ کے آگے قربانی پیش کرتا اللہ کے لیے تو پھر کیا ہوتا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ کیا بدلہ عطا فرمایا؟ جس آدمی کے دانت سامنے کے ٹوٹ جائیں وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے نا، سارا حسن اس کا خاک میں مل جائے گا، مگر صحابہ کہتے ہیں ایسا آدمی جس کے دو دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اور جو بڑا حسین نظر آتا ہو وہ حضرت ابو عبیدہ تھے۔ ان کے حضرت ابو عبیدہ کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں خلیفہ مقرر کرنے کے لیے کمیٹی نہ بناتا۔ فاروق اعظم نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی، انہی میں سے خلیفہ منتخب کرنا میرے بعد۔ 6 آدمی 10 مبشرہ میں سے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید۔ سعید کو رکھا نہیں اس میں، اس لیے کہ سعید کون تھے؟ حضرت فاروق اعظم کے بہنوئی تھے، یہ بہنوئی ہیں اس لیے یہ نہیں رہیں گے اس کمیٹی میں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ہر کمیٹی میں اپنے ہی لوگوں کو رکھتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم ہے، کہتا ہے زمانہ کی عدالت ہے عمر کی، بیٹے پہ شریعت کی سزا جھوم رہی ہے، صرف اپنے بیٹے کو، صرف اپنے بہنوئی اس لیے نہیں رکھا سعید بن زید کو، وہ چچازاد بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے۔ یہ احتیاط کا عالم، کہیں سے قوم پرستی کی بو نہیں آتی، عمر کو شان عدالت سلام کرتی۔ 6 آدمی 3 دن کے اندر خلیفہ منتخب کر لینا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ابو عبیدہ نہیں ہے، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں یہ کمیٹی نہ بناتا، خلیفہ کے لیے، خلافت کے لیے انہی کو نامزد کر دیتا۔ کس کو؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے حضرت ابو عبیدہ کتنے بڑے آدمی تھے اور کتنے قداور صحابی تھے، عظیم المرتبہ صحابی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، کون سا؟ جو ہم لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جب اللہ کی طرف سے مقدر ہے تکلیفیں، اذیتیں، بیماریاں، مشکلات، مصائب، آلام، تو پھر دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب تقدیر میں لکھا ہو تو پیش آئے گا ہی۔ یہ سوال حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا، اور کب آیا؟ جب ملک شام میں ایک بیماری پھیل گئی، اس کو کہتے طاعون، پلیگ۔ اتنی خطرناک بیماری تھی، اس میں 25,000 صحابہ کرام اور دوسرے مسلمان اس طاعون کی نظر ہو گئے۔ کتنے؟ 25,000۔ اور فاروق اعظم کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے چلے انتظام کریں وہاں کا۔ جب ملک شام کے بارڈر پہ پہنچے تو وہاں کے جو حکمراں تھے، سالار تھے، نائب تھے، وہ ملنے کے لیے آئے۔ ان میں حضرت ابو عبیدہ بھی تھے۔ اب مشورہ یہ ہونے لگا
کہ بیماری اتنی زوروں پر ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، لہذا ملک شام کے اندر جانا چاہیے یا ہم لوگوں کو مدینے واپس جانا چاہیے؟ مشورہ ہو رہا کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر حضرت فاروق اعظم کی یہ رائے ہوئی کہ مدینہ واپس جائیں، لیکن صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کوئی حدیث ہو تو بتاؤ، اللہ کے نبی کا کوئی فرمان ہو تو سناؤ، ایسے موقع پر جس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہو آدمی اس علاقے میں جائے یا نہ جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے واپسی کا فیصلہ کیا، اتنی دیر میں ایک صحابی آ گئے، وہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، کہیں کام سے گئے ہوئے تھے۔ کہنے مجھے حدیث یاد ہے اس موقع کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی علاقے میں کوئی وبائی مرض پھیلا ہو اور آدمی باہر ہو وہاں نہ ہو تو اس کو اس بستی میں نہیں جانا چاہیے، اور جو اس بستی میں موجود ہے اس کو جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے، نکلنا بھی نہیں چاہیے۔ پتہ چلا جتنے صاحب حیثیت لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ نکل گئے، غریب غربا باقی رہ گئے۔ پھر یہ مرض دوسرے علاقے میں بھی پھیل جائے گا، اور اگر نہ بھی پھیلا کوئی آدمی مرے گا تو لوگ کہیں گے اسی کی وجہ سے مرا۔ بیماریوں میں تعدیہ نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے جب انہوں نے یہ حدیث سنا دی، یعنی شریعت میں ہے ہر مسئلے کا حل، کرونا بعد میں پھیلا مگر حدیث میں اس کے لیے روشنی موجود ہے۔ کوئی بھی وبائی مرض ہو کسی بھی علاقے میں ہو، آپ محفوظ ہیں تو وہاں نہ جائیں، اور وہاں کے لوگ دوسری جگہ نہ جائیں، وہیں پہ رہیں۔ جس کے مقدر میں ہوگا موت ہوگی اللہ اسے موت دے گا، اور جس کو محفوظ رکھنا ہوگا اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی واپسی کا ارادہ کیا تو جس صحابی نے حضرت عمر سے سوال کیا وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت ابو عبیدہ تھے۔ کون تھا بھائی؟ تو ادھر منہ کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ قبلہ ہے ادھر۔ کون تھا وہ؟ حضرت ابو عبیدہ۔ اور کیا سوال کیا؟ اتفر من قدر اللہ یا عمر؟ عمر تم اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ نے جو چیز مقدر میں لکھی ہے وہ تو ہو کر رہے گی، لہذا آپ یہاں نہیں آ کر کے جو مدینے واپس جا رہے ہیں تو آپ اللہ کے تقدیری فیصلے سے بھاگ رہے ہیں، اور تقدیر سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اتفر من قدر اللہ، یہ وہی بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو فرمایا کاش کی ابو عبیدہ یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی۔ مطلب تم جیسا سمجھدار آدمی، دانشور، عقل مند، اس کی منہ سے یہ کلمہ نکلا، یہ بات تو کسی اور کو کہنا چاہیے تھی۔ اور پھر حضرت عمر نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کے تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ ہی کا تو فیصلہ ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ تدبیر کرو، اللہ پہ بھروسہ بھی رکھو لیکن تدبیر بھی کرو۔ بھروسہ تدبیر پہ نہ کرو، تدبیریں کرو لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ یہ بھی نہیں کہ تدبیر کچھ نہیں کریں گے اور اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے لہذا نہ دکان کھولیں گے نہ کوئی کاروبار کریں گے، رزق تو اللہ نے لکھا ہی ہے، مقدر میں لکھا ہے، وہ تو مل کے رہے گا۔ شریعت نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ نے رزق بے شک مقدر کیا ہے لیکن رزق حاصل کرنے کی تدبیر کرو۔ شفا کون دے گا؟ دوا نہیں دے گی، اللہ دے گا۔ مگر یہ نہیں کہا کہ دوا کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جب چاہے گا تو شفا دے گا، مقدر میں ہوگی شفا ہوگی، نہیں مقدر میں تو نہیں شفا ہوگی، لہذا دوا مت کرو، یہ نہیں کہا۔ دوا اور علاج کرو
لیکن بھروسہ دوا اور علاج پر مت کرو بلکہ اللہ پہ کرو۔ اگر مقدر میں کامیابی لکھی ہے تو ملے گی، لہذا زیادہ پڑھنے سے کیا فائدہ، زیادہ محنت کرنے سے کیا فائدہ، جان دینے سے کیا فائدہ، کہ ایسا نہیں ہے۔ تدبیر اللہ نے رکھی ہے تو تدبیر اختیار کرو، لیکن بھروسہ تدبیر پر نہیں، کس پر کرو؟ اللہ پر کرو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ بزرگی کے خلاف ہم دعا کر رہے ہیں، ارے اللہ اچھا کر دے گا، گھر پہ کھانے کو نہیں ہے، گھر پہ کھانے کو نہیں ہے، گھر پہ ضرورتیں پورے، جا رہے ہیں ہم اللہ کے راستے میں، اللہ پوری کرے گا ہمارے گھر کی ضرورتیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ توکل ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ بزرگی ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کہتی تدبیر کرو اور بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ یاد کیجئے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جو آدمی، یہ نیک موقع ہے غزوہ تبوک کا، اور آدمی کیا کرے، اس لشکر کا انتظام کرے، یاد آیا؟ تو حضرت عمر کتنا لائے تھے؟ آدھا لائے تھے، نہیں لائے تھے؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تہائی لشکر کا انتظام کیا، 900 اونٹ دیے تھے اور 1000 دینار۔ اور ایک صحابی کیا لائے تھے؟ رات بھر مزدوری کرنے کے بعد جو کھجوریں ملی تھی وہی لے کر کے آ گئے تھے۔ جب حضرت عمر سامان لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی نے ان سے کیا پوچھا؟ کیا پوچھا؟ ما ابقیت لأہلک، ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کیا جائے، لیکن گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا جائے، رکھا جائے۔ اس لیے کہ مسلمان پر صرف اپنا حق تھوڑی ہے، بیوی بچوں کا بھی ہے، اعزاء اقربا کا بھی ہے، دوست و احباب کا بھی ہے۔ اس لیے تدبیر آدمی کو کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ تدبیریں کی ہیں، اور اس کے بعد بھروسہ اللہ پہ رکھا۔ بدر میں حضور خالی دعا کرتے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، ہے نا، اور کہتے اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ ان دشمنوں کو خائب و خاسر کر دے گا۔ ایسا کیا؟ 313 کو لے کر کے آئے، میدان میں نہیں آئے، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، یہ تدبیریں تھیں، مگر بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر۔ معراج کی رات تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوئے معراج میں، اس کا کیا نام ہے؟ براق۔ دیکھا ہے براق؟ دیکھا ہے؟ لوگوں کے گھروں میں تصویریں ٹنگی ہوتی، دیکھی کیسی تصویر ہے؟ کسی عورت کا چہرہ اور باقی گھوڑا، جیسے لگتا ہے انہوں نے دیکھا تھا براق جس نے بنائی ہے، اور وہ جاندار کی تصویر ہے۔ اور گھروں میں کیوں لگائی گئی؟ تاکہ اس میں برکت آئے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گدا خریدا، تکیہ، غالیچہ، اس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ شروع زمانے کا حکم ہے۔ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، آپ کی نظر پڑی تو آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے اور اندر نہیں تشریف لائے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور میں ناگواری کے آثار دیکھے تو فوراً میں نے عرض کیا میں اللہ کے سامنے توبہ کرتی ہوں، اے اللہ کے رسول میں معافی مانگتی ہوں، مجھ سے کیا قصور ہو گیا؟ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ گدا میں نے خریدا ہے تاکہ آپ اس پہ آرام کریں، اس پہ ٹیک لگائیں۔ آپ نے کہا اس میں تصویریں؟ تمہیں پتہ ہے جس گھر میں جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں وہاں ملائکہ فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ یہ نبی کا گھر ہے، وہاں اگر تصویر ہے تو رحمت للعالمین تو موجود ہیں، مگر آپ اندر نہیں آ رہے۔
تو یہ براق کی تصویر یا کسی ولی کی تصویر یا کسی بزرگ کی تصویر، کسی کی بھی تصویر اگر گھر میں ٹانگی جائے گی تو کیا ہوگا؟ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ غرض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے معراج کی رات میں جو سواری آئی تھی وہ عام سواری نہیں تھی، بہت خاص قسم کی سواری تھی، اس کا نام براق۔ اور براق بنا ہے برق سے، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ کسے؟ بجلی۔ اور بجلی جب چمکتی ہے آسمان میں تو اس کی اسپیڈ اور رفتار کتنی تیز ہوتی ہے؟ ابھی پورب میں، ابھی پچھم میں پہنچ گئی، مشرق میں، ابھی مغرب میں، ابھی شمال میں، ابھی جنوب میں۔ ایسے ہی اس سواری کی رفتار بڑی تیز تھی، جیسے بجلی جہاں پہ نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ اس سواری کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، اور بیت المقدس کے دروازے پر ایک پتھر تھا، اس پتھر میں سوراخ تھا، وہ سوراخ بند ہو چکا تھا، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی سواری اسی پتھر میں باندھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی نہیں آیا، 500 سال کا عرصہ گزر گیا، وہ سوراخ بند ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے وہ سوراخ کھولا اور اس میں سواری کو باندھا آپ نے۔ وہ سواری جو آپ کے لیے آئی تھی خاص طور سے، اگر آپ اس کو نہ باندھتے تو کوئی چرا لے جاتا یا وہ خود ہی کہیں بھاگ جاتی، یہ تو اندیشہ تھا نہیں۔ مگر یہ امت کو تعلیم دینا ہے کہ پہلے تدبیر اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ پہلے تالا لگاؤ، پھر چوری نہیں ہوگی۔ گاڑی یوں ہی کھڑی چھوڑ دی کہ اللہ کے بھروسے پہ، تو کوئی صاحب لے کے چلے گئے ہے؟ تو حقیقت یہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو؟ نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اسی طرح تدبیر اختیار کرنے کا بھی اللہ کا حکم ہے، ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم نے ایک مثال بتائی، کہا یہ دعا جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی تقدیر ہے، یہ جو دوا کر رہے ہیں یہ بھی تقدیر ہے، اور دوا سے فائدہ ہونا یہ بھی تقدیر ہے۔ تقدیر میں کیا لکھا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں جس چیز کا کام ہے، حکم ہے، ہمیں وہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں کسے داخل کرے گا؟ جس پہ اللہ کا کرم و فضل ہوگا۔ تقدیر میں جس کا جنتی ہونا لکھا وہی جنت میں جائے گا۔ تو صاحب جب تقدیر میں لکھا جا چکا جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، تو پھر جان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ نفلیں، یہ تہجد، یہ اشراق، یہ اوابین، یہ روزے، یہ محنت، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تقدیر میں لکھا جا چکا جنتی تو جائیں گے ہی جنت میں۔ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وہ خدا کا کام ہے۔ آپ کو جو کہا گیا وہ آپ کیجئے، آپ خدا بننے کی کوشش نہ کیجئے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا، ابو عبیدہ یہ بتاؤ، اگر تم سے کہا جائے یہ گھوڑا جاؤ چرا کے لاؤ، اور ایک بہت بڑا میدان ہو، اس میں ایک طرف گھاس ہو، دوسری طرف اس سے زیادہ اچھی گھاس ہو، تو کہاں چرائیں گے آپ؟ کہلے اچھی گھاس والے میں۔ کہا یہ بھی تقدیر ہے، یہاں چراتے تو یہ بھی تقدیر تھی، وہاں چراتے وہ بھی تقدیر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے چوری کی تھی، اور جو چور ہو اور جرم ثابت ہو جائے تو شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس کا پیر کاٹا جاتا نا، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو جب ہاتھ کاٹا جانے لگا تو اس نے کہا امیر المومنین یہ تو تقدیر میں لکھا تھا، جبھی تو ہم نے کی ہے چوری۔ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی آدمی کرتا ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوتا ہم نماز پڑھتے تو نماز پڑھتے، اب نہیں تقدیر میں لکھا اس لیے نہیں پڑھ رہے۔ ہر آدمی یہی کہے گا۔ اگر میری مقدر میں یہ چوری لکھی تھی جبھی ہم نے چوری کی، اگر تقدیر میں نہیں لکھا ہوتا تو ہم چوری نہ کرتے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ لیا اور اس کے بعد اس کو کاٹا، کہنے یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔
تقدیر کا بہانہ کر کے عمل سے مت بھاگو، تدبیر سے مت بھاگو، تدبیر اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فری من المجذوم کفرارک الاسد، مجذوم کوڑھی آدمی اس کو دیکھ کر اس طرح بھاگا کرو، اس سے دور رہا کرو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ بیماری نہیں لگے گی، اگر تقدیر میں لکھا ہوگا تو لگ جائے گی، گھر میں بیٹھو گے جب بھی لگ جائے گی، لیکن تدبیر اختیار کرو، پرہیز کرو، علاج کرو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا مانگو، ہم نے سورہ فلق بھی پڑھی اور ہم نے سورہ ناس بھی پڑھی اور 75 مرتبہ پڑھی اور 7 سال سے پڑھ رہے ہیں، اور سورہ شفا بھی ہم نے پڑھی، الحمد شریف بھی پڑھی، مگر آج تک شفا ہوئی نہیں۔ اور صاحب کہا تھا رشتہ ہو جائے شادی کے لیے، آپ نے کہا یہ وظیفہ پڑھو، 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، ابھی تک تو شادی ہوئی نہیں، یہ تو بیکار ہے۔ پھر دعا کرنے سے کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اور دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں۔ حدیث میں 7 مرتبہ اگر الحمد شریف پڑھ کر کے دم کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ شفا ہو جائے گی، اور شفا تو نہیں ہوئی۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر 7 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا، ہم نے پڑھا نہیں شفا ہوئی۔ تو جب دعا سے فائدہ نہیں ہے تو پھر دعا کیوں کریں؟ کیا ضرورت دعا کرنے کی؟ کتنے لوگ کہتے ہیں دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مگر یہ بات غلط ہے۔ دعا سے، ذکر سے، تسبیح سے، قرآن سے فائدہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر کام بتا رہے 7 سال سے دعا کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوا، آپ کا فائدہ نہیں ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فائدہ جو سمجھا ہے وہ کیا سمجھا یہ بتاؤ؟ آپ نے فائدے کا مطلب غلط سمجھا۔ آپ نے فائدے کا مطلب یہ سمجھا جو ہم مانگ رہے ہیں یہی ہو جائے، یہی سمجھا نا فائدہ۔ اگر وہی چیز مل گئی تو فائدہ ہوا، نہیں ملی تو فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں ہے اس دعا مانگنے کی وجہ سے جو تم مانگ رہے ہو وہ چیز تو تمہیں نہیں ملی، اس سے زیادہ خطرناک اور ڈینجر، انتہائی تکلیف دہ مصیبت جو تمہارے اوپر آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس کو ٹال دیا۔ اگر وہ آ جاتی تو یہ جو تم مانگ رہے ہو یہ تو چھوٹی سی چیز تھی، اس سے بھی کچھ نہ ہوتا، اس سے بڑی مصیبت ٹل گئی۔ اس لیے ذکر کرنا بے فائدہ نہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سورہ شفا سے شفا ہوتی، اس کا مطلب نہیں سمجھے تم؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے وہاں گئے، جانے کے لیے مریض کو لے کے چلے، سواری آپ کو مل گئی فوراً، کہ یہ بھی سورہ فاتحہ کی برکت۔ ڈاکٹر کے وہاں پہنچے، ڈاکٹر سفر پہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی آپ کو مل گیا، کہ یہ بھی سورہ شفا کی برکت۔ کہا اس کے بعد ملاقات کے بعد ڈاکٹر نے جو نسخہ لکھا اس کی مرض صحیح سمجھ میں آ گیا، یہ بھی سورہ شفا کی برکت ہے۔ پھر اس نے جو دوا لکھی، اس دوا نے کام کرنا شروع کر دیا، یہ بھی سورہ شفا کی برکت۔ لہذا یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے آدمی کو کہ کیا ہوا، کہ فائدہ نہیں ہوا۔ ایک صاحب نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت ذکر بہت دن سے کر رہے ہیں اور کوئی فائدہ تو ہوا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ظالم، یہ کیا کم ہے؟ اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کا نام لے رہے ہو، یہ کم چیز ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ تم نے خدا کا نام لیا، خدا نے تمہیں آسمان اور عرش پر یاد کیا، معمولی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر فائدے سے خالی نہیں۔ پھر مطلب کیا ہوا؟ دعائیں مانگو، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، دو حال سے خالی نہیں، دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کو شفا مل جائے گی،
آپ کی حفاظت ہو جائے گی، آپ کو کامیابی مل جائے گی اگر آپ کے مقدر میں لکھا ہے تو۔ اور اگر موت اللہ نے مقدر میں لکھی ہے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی۔ تو پھر فائدہ تو ہوا نہیں؟ کا فائدہ ہوا آپ کو؟ فائدہ یہ ہوا کہ جو تکلیف آپ کو ملی ہے وہ تکلیف آپ کے لیے آسان ہو گئی، ورنہ نہ معلوم کتنی تکلیف ہوتی۔ موت تو سبھی کو آتی ہے، لیکن مرنے کا حال مرنے والے سے پوچھئے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ نے اس موت کو آسان فرما دی۔ دوسری چیز، آپ نے صبر کیا اس پر، جو تقدیر میں لکھا وہ تو ہوتے رہتا، فرشتے بھی اس کو نہیں ٹال سکتے ہیں۔ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو لکھا ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی حفاظت کتنے فرشتے کرتے؟ 360۔ کتنے؟ 360۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ جب اللہ کا بندہ چلتا ہے تو ایک فرشتوں کا پہرا آگے ہوتا ہے اور ایک فرشتوں کا دستہ پیچھے ہوتا ہے۔ یہ وہ گنر نہیں ہے جو آپ نے مانگے ہیں، جن کو آپ پیسہ دے کر کے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، تنخواہیں دے کر کے رکھ رہے ہیں، یہ ایک گنر ہے۔ اللہ نے فری میں کتنے گنر دیے ہیں؟ فرشتے۔ اور ایک ایک فرشتہ کتنا طاقتور ہے؟ فرمایا کہ اگر یہ فرشتوں کا حفاظت کا انتظام نہ ہوتا تو جن تمہارا گلا دبا دیتے اور تمہیں ویرانوں میں لے جا کر کے ڈال دیتے۔ یہ فرشتوں کا نظام ہے، اور یہ فرشتے اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں، حادثات سے، پریشانیوں سے، مصائب سے اس طرح بچاتے ہیں جیسے شہد کے پیالے کو مکھی گرنے سے بچایا جاتا ہے، یوں جلا جاتا ہے۔ لیکن جو مقدر میں اللہ نے تکلیف لکھی ہے، جو مقدر میں کیا ہوا؟ جو مقدر میں لکھی ہے تو سارے فرشتے مل کر کے بھی اس تکلیف سے بندے کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ لاکھ حفاظت کیجئے مگر کوئی نہ کوئی مکھی تو شہد میں گر ہی جائے گی، لہذا تقدیر والے فرشتے بھی وہاں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو باہر صورت آپ نے جو ذکر کیا، تسبیح پڑھتے رہے، آپ دعائیں مانگتے رہے، تقدیر میں جو لکھا تھا وہ تو ہوا، اس کے بعد بھی آپ کا ذکر بے فائدہ نہیں ہے۔ اس پر قیامت کے دن آپ کو کیا ملے گا؟ جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، وہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ کتنا ملے گا ثواب؟ ایک کے کتنے ملتے ہیں؟ ایک کے 10، ایک کے 70، ایک کے 700، ایک کے 7,000، ایک کے 1,00,000، اس سے زیادہ بھی ملتے۔ لیکن وہ آدمی جس نے اذیتوں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، بیماریوں پر دعا بھی کرتا رہا، مانگتا بھی رہا اور صبر بھی کرتا رہا، اس کو کتنا ملے گا؟ 2 لاکھ نہیں، 70 لاکھ بھی نہیں، اس کو بغیر حساب کے ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کا ان کا اجر و ثواب بغیر حساب کے اللہ دے گا، اور اللہ جب بغیر حساب کے دے گا تو بندہ اس کا حساب کہاں سے لگا سکتا ہے؟ باہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مصائب اور آلام، تکلیفیں اور اذیتیں اور آفات دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں، ان سے بچنے کے لیے تم جب ہی بچ سکتے ہو جب ہم سے فریاد کرو۔ اور کیا کہو؟ قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ چاہتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں رب الفلق کی، مخلوق کے رب کی، من شر ما خلق، ان چیزوں کی برائی سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا مگر ہر چیز میں برائی نہیں۔ فرشتے ہیں، جنت ہے، انبیاء ہیں، اب برائی کا وہاں تو خیر ہی خیر ہے۔ جن چیزوں میں اللہ نے برائی رکھی ہے، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی کہ آپ ہمیں ان کی برائی سے، ان کی شرارت سے اور ان کی مصیبت سے اور ان کی تکلیف سے ہمیں بچا لیجئے۔ من شر ما خلق،
اس میں کون بچا پتہ ہے؟ ہر برائی، ہر تکلیف، ہر اذیت، ہر مصیبت، ہر صدمہ اس میں آ گیا، کوئی چیز چھوٹی نہیں. کہ جو بھی تکلیف پہنچے گی کدھر سے پہنچے گی؟ بولو. ارے کس کی طرف سے ہوگی؟ مخلوق کی طرف سے. اور مخلوق ہمیں تو پتہ بھی نہیں کتنی مخلوق ہیں، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے. اور جب اللہ سے پناہ مانگ لی تو کیا ہوگا؟ اللہ ہر مخلوق کی برائی سے بچا لے گا. اللہ نے فرمایا من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے. شر کے معنی ہے بھائی، شر کے معنی. اور بیٹھے آنکھیں بند کر کے سکینہ نازل ہو رہا ہے. آنکھیں کیوں بند ہیں؟ کہا تھا نماز میں جو آنکھیں بند کرے گا اس کو حور ملے گی مگر اندھی ہوگی. جب اللہ نے آنکھیں دی تو کاہے کے لیے بند کی ہو ہے؟ دل دیا ہے اس نے تخم عشق بونے کے لیے، اور آنکھ اس نے دیے ساری عمر رونے کے لیے. دیکھو دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. تو غرضے کی شر کیا ہے؟ کیا کہ مخلوق کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے، اور اندھیرے کے شر سے. یہ شر کیا ہے؟ کو شر مانے برائی. برائی نہیں ہے خالی. شر کا ترجمہ اردو میں ہم کہیں گے برائی، مگر شر کہتے کسے ہیں؟ شر کہتے ہیں ہر تکلیف کو. جو بھی تکلیف ہے اسے کیا کہیں گے؟ شر. پیٹ میں تکلیف ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، آپ کا کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو خوشی مل رہی، تکلیف ہو رہی. آپ کے کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ تکلیف ہو رہی. ہر تکلیف اس کو کہتے ہیں شر. صرف تکلیف کو نہیں کہتے ہیں شر، جس چیز کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو بھی شر کہتے ہیں. جتنی تکلیفیں ہیں دنیا کی ہوں یا آخرت کی ہوں، یہ ساری اسی میں آ گئی. یا تو وہ خود تکلیف ہے یا تکلیف پہنچنے کا سبب ہے. پیٹ میں درد ہے، تکلیف. کیوں درد ہے؟ یہ اس کا سبب ہے. تو شر تکلیف، اور وہ چیز جس کی وجہ سے تکلیف ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لیجئے. تکلیف جو پہنچتی ہے آدمی کو وہ کس کی طرف سے پہنچتی ہے یہ بتاؤ؟ تکلیف جو پہنچتی ہے بھائی، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جسے تکلیف نہ پہنچے. تکلیف پہنچتی ہے آدمی. تکلیف پہنچتی کس کی طرف سے؟ تکلیف کبھی اپنی طرف سے بھی پہنچتی. ہمیشہ آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے. تکلیف کا سبب آدمی کبھی خود ہوتا ہے، اور کبھی تکلیف دوسرے سے پہنچتی ہے. دوسرا یا تو ہمارے ہی جیسا ہوگا. ہمارے جیسے ہونے کا مطلب جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی انسان ہوگا. چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، یہودی ہو یا عیسائی، انسان ہے. یا پھر وہ ہم جیسا نہیں ہے، دوسری مخلوق ہے. دوسری مخلوق ہے یعنی پھر بند کر لیا کہ انہوں نے. انا للہ. ہاں تو پھر دوسری مخلوق ہے. یا تو اپنی طرف سے تکلیف پہنچے گی، یا اپنے جیسے شخص یعنی انسان سے تکلیف پہنچے گی، چاہے رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، مسلمان ہو یا غیر مسلم. یا پھر اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے جو ہم جیسا نہیں ہے، یعنی انسان ہی نہیں ہے، یعنی انسان نہیں ہے. تو پھر کون ہے وہ؟ ارے جن سے تکلیف پہنچے گی، شیطانوں سے تکلیف پہنچے گی. اور انسان یا جن یہ دونوں ایسے، ان کو کہا جاتا ہے مکلف. کیا کہتے ہیں؟ مکلف کا مطلب شریعت کے حکموں کے پابند صرف انسان اور جن بنائے گئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ عبادت کریں گے ان کو جزا ملے گی، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. تو تکلیف یا تو آدمی کو اپنی طرف سے پہنچتی ہے یا پھر غیر کی طرف سے پہنچتی ہے. اگر غیر کی طرف سے پہنچتی ہے تو اپنے جیسے آدمی کی طرف سے پہنچتی ہے. یہ جو اپنا جیسا نہیں ہے یعنی جن سے پہنچتی ہے. یا پھر ایسی مخلوق سے تکلیف پہنچتی ہے جن کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا ہے، یعنی سانپ ہے، بچھو ہے، زہر ہے، کانٹے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں،
ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ بہرحال جو تکلیف ہے اور جن جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے ان تمام تکلیفوں سے پناہ حاصل کرنے کا اگر زندگی بھر ہم پناہ مانگتے رہتے تو نہیں مانگ سکتے تھے۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے لفظ میں پناہ مانگنے کا طریقہ بتا دیا، اور کیا کہا، کیا کہہ دینا، من شر مخلوق۔ سب سے زیادہ تکلیف آدمی کو جو پہنچتی ہے وہ کس سے پہنچتی ہے؟ بیوی سے، یا بچوں سے، یا رشتہ داروں سے، کس سے؟ سب سے زیادہ آدمی کو تکلیف خود اپنی ذات سے پہنچتی، اور حالانکہ آدمی ہے کیا؟ دنیا کا دستور کیا ہے؟ خود بچ جائیں، دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرے، یہی ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا؟ مطلب علی، وہ 3 بھائی تھے، برکت علی، رحمت علی اور مطلب علی، وہ دو کا تو انتقال ہو گیا، اب ایک ہی بچے۔ اپنا فائدہ ہو، دوسرے کو بھاڑ چولہے میں جائے، دوسرے کو نقصان ہو تو ہوتا کرے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف انسان کو خود اس کی ذات سے پہنچتی ہے۔ کیسے بتائیے آپ؟ یہ کیسے؟ آدمی خود اپنے تکلیف کا ذریعہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے انسان کو خود اپنی ذات سے، اپنی طرف سے۔ یہ کیسے؟ کہ یہ اس طریقے سے کہ جو بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، جو اس کو غم پہنچتا ہے، جو اس کو زحمت ہوتی ہے، جو مصیبت اس پر آتی ہے، جو اس کی نعمت چھنتی ہے، اس کا سبب کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچ رہی ہے اور صدمہ پہنچ رہا ہے اور تکلیف پہنچ رہی ہے اور اذیت پہنچ رہی ہے، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہ، تمہاری بغاوت، تمہارے معاصی، تمہاری اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قرآن اور حدیث، تاریخ اور تجربہ یہی بتاتا ہے کیا؟ اللہ نے اگر کسی آدمی کو کوئی نعمت دی ہے تو نعمت جب ملتی ہے تو آدمی رنجیدہ ہوتا ہے نا، خوش ہوتا ہے نا، اور نعمت جب چھینی جاتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی، ارے ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ تو جس آدمی کو اللہ نے نعمت دی، کوئی بھی نعمت دی، نعمت سے کوئی خالی نہیں۔ آنکھوں کی روشنی نعمت، یہ دانت نعمت، یہ آنکھ نعمت، یہ کان نعمت، یہ پلکوں کا جھپکنا نعمت، یہ ہاتھ پیروں کا چلنا نعمت، سر سے پیر تک بے شمار نعمت۔ انسان کا جسم فولڈنگ ہے، فولڈنگ پلنگ نہیں، مڑتا ہے، انگلیاں بھی، پیر بھی، ہاتھ بھی، ان میں سے ایک بھی اگر عضو، ایک جوڑ اگر جام ہو جائے تو تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے ہوتی۔ تو نعمت جب ملتی تو اچھا لگتا ہے، نعمت جب چھنتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں کو نعمتیں ملتی بھی ہیں اور چھنتی بھی ہیں۔ نعمتیں جب بھی چھنتی ہیں تو یاد رکھیے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے چھنتی، ناشکری کی وجہ سے چھنتی۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ چاہے انسان ہو، چاہے دنیا کی قومیں ہوں، اللہ نے جس کو بھی نعمت دی ہے اور جب نعمت اس سے چھینی ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اسی کی، بولو نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کی بدعملی، اسی کے گناہ کی وجہ سے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنے رویے کو، نعمت کے نوازنے کے رویے کو تبدیل نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ قوم، وہ انسان خود اپنے رویے کو بدل نہ دے۔ ناشکری جب تک نہ کرے اللہ نعمت نہیں چھینتا۔ قرآن کریم میں اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ ایک مثال صرف قرآن میں ایک سورت ہے 21ویں پارے میں، اس سورت کا نام ہے سورہ سبا۔ کیا نام ہے؟ سورہ سبا۔ اس میں ذکر ہے قوم کا، اس کا نام ہے قوم سبا۔ اس قوم کی جو ملکہ تھی اس کا نام تھا ملکہ بلقیس۔
تو وہ قوم جہاں رہتی تھی، قرآن بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ کیا نعمت تھی اس قوم کی؟ کہاں جہاں وہ رہتی تھی تو اس قوم کے دونوں طرف، اس شہر کے دونوں طرف پھلوں کے باغ، ایک باغ نہیں، باغوں کے سلسلے لمبے لمبے، دونوں طرف سایہ ہی سایہ، چاہے جتنی دور مسافر چلا جائے۔ اور وہ ایسے باغ تھے اگر کوئی خاتون گزرے یا کوئی آدمی گزرے سر پہ ٹوکرا رکھ کر، اور توڑتا نہیں کوئی پھل، آخر تک وہ خود ٹپک ٹپک کر کے ٹوکرا اس کا بھر جاتا۔ اگر صبح سے چلتا تو دوپہر تک کوئی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا جہاں کوئی بستی ہوتی، آرام سے ضرورت کی چیزیں مل جاتی۔ وہاں سے چلتا شام کو پھر کوئی بستی مل جاتی۔ یعنی نہ کسی ڈاکو کا ڈر تھا، نہ کسی چور کا خطرہ تھا، نہ وہاں پر بھوک اور پیاس کا کوئی خطرہ تھا، کھانے پینے کی بھی فراوانی تھی، ہر چیز۔ اور ہوا اتنی پاکیزہ، موسم اتنا معتدل۔ اللہ فرماتا ہے بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بڑا عمدہ شہر تھا۔ اللہ جس کو کہہ دے عمدہ شہر، نہیں اس سے اچھا عمدہ شہر کون ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں ایسا وہ شہر تھا، اس کی فضا، اس کی ہوا اتنی معتدل تھی کہ وہاں کوئی کھٹمل نہیں، کوئی مچھر نہیں، کوئی پسو نہیں، کوئی بچھو نہیں، کوئی اذیت پہنچانے والی کوئی مکھی نہیں، کچھ نہیں، کسی کے جوئے نہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے بھی اس طرح جو تکلیف ہوتی یہ بھی نہیں وہاں۔ اور اگر کسی کے جسم میں جوئے ہوتے اور وہ آدمی اس شہر کے میں جیسے داخل ہوتا تو اس کے اعتدال اور ہوا کی وجہ سے وہ فوراً مر جاتا۔ کون مر جاتا؟ آدمی نہیں، وہ کیڑے مکوڑے۔ اتنا صاف ستھرا پاکیزہ شہر تھا، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی۔ سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ جس نے نعمت دی ہے کہہ دو تم نے دی ہے، اور دی کسی اور نے ہے، اور کہہ رہے کسی اور نے دی، کھا کسی اور کی رہے اور گا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا برا مانتی، اللہ نہیں برا مانے گا۔ جس کے پاس جو بھی نعمت ہے کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور وہ عبادت کر رہا ہے کسی اور کی۔ وہاں کی قوم کس کی عبادت کرتی تھی؟ سورج کی، سورج دیوتا اس کو مانتی تھی، یہ ناشکری تھی۔ اللہ نے اس قوم کو سزا دی، اور سزا کیا دی؟ وہاں ایک بند تھا، ڈیم، اور اسی کی وجہ سے ساری خوشحالی تھی۔ اللہ نے وہاں چوہوں کو مسلط کر دیا تاکہ اس کی دیواروں کو کاٹ دے، کھود ڈالے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ ان چوہوں سے بچنے کے لیے بلیاں پال لی۔ بلی رہے گی تو چوہے بھاگ جائیں گے، مگر جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی تدبیریں سب رکھی رہ جاتی، تدبیروں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ ہوا کیا؟ وہ چوہے بلیوں پر غالب آ گئے، چوہے بلیوں پر غالب آ گئے، اور بالآخر انہوں نے دیوار کھود ڈالی، اور پورا بند جو دیوار کا اس کا ٹوٹا، ساری بستی سیلاب کی نظر ہو گئی۔ کتنے مر گئے، کتنے کھپ گئے، کتنے باہر چلے گئے۔ اور وہاں پھر کیا نکلا؟ قرآن کہتا ہے کڑوے کسیلے جھاؤ کے درخت جو بالکل بدمزہ ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں رہ گئیں۔ ساری نعمتیں خدا نے چھین لی۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم سے جب نعمت چھینتا ہے تو کس کی وجہ سے؟ کسی اور کی وجہ سے نہیں، اسی کی ناشکری کی وجہ سے۔ انسان سے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف انسان کو جو پہنچتی ہے، جو صدمہ، جو اذیت، جو زحمت پہنچتی ہے، اس میں بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے؟ شرمانے تکلیف۔ جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے سب سے پہلے بولو کس کی طرف سے؟ اپنی طرف سے پہنچتی ہے۔ گناہ، شرک، کفر، بدعت، زنا، بدکاری، چوری، نماز کا چھوڑ دینا، نماز کا نہ پڑھنا۔ نماز کا نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کتنا بڑا؟ یعنی کتنا بڑا؟
ارے کتنا بڑا، جیسے شراب پینا کتنا بڑا گناہ، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اتنا ہی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑ دینا۔ ایک مرتبہ خنزیر کا گوشت کھایا، جس نے 5 مرتبہ نماز چھوڑی گویا 5 مرتبہ خنزیر کا گوشت کھایا، 5 مرتبہ اس نے شراب پی، اور پورے گھر میں یہی ماحول ہو، وہاں اگر برکتیں ہیں، وہاں اگر رزق مل رہا ہے، اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ مستحق نہیں ہے یہ رزق۔ گناہ، اور گناہ جب آدمی کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کو 3 طرح کی سزا ملتی ہے۔ کئی طرح کی؟ 3 طرح کی۔ محسوس ہوتا، کبھی نہیں محسوس ہوتا ہے؟ کبھی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے میں اسے لذت و مزہ آتا ہے، مگر نقصان تو ہوگا۔ آدمی کھانا کھا رہا ہے اور بڑا مزیدار ہے کھانا، بڑا لذیذ ہے کھانا، مگر زہر اس کے اندر ملا ہوا ہے، زہر کا اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے گناہ کے 3 نقصان۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابن خیرہ، وہ فرماتے گناہ کے 3 نقصان۔ سب سے پہلا نقصان کیا ہے؟ الوہن فی العبادہ، الوہن فی العبادہ، عبادت میں سستی، عبادت میں کاہلی، عبادت میں بددلی، نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے، روزہ رکھنے پہ طبیعت آمادہ نہیں ہے، پہلے تلاوت کر لیتے تھے اب تلاوت بھی چھوٹنے لگی، پہلے تہجد پڑھتے تھے اب تہجد تو چھوڑیے، اشراق، اوابین، صلاۃ التسبیح سب پڑھا کرتے تھے، اب کیا ہے؟ اب فرض نمازیں چھوٹ رہی۔ ارے ہے یا نہیں؟ یہ کاہے سے ہوتا ہے؟ یہ پہلی سزا ہے۔ کیا پہلی سزا ہے؟ الوہن فی العبادہ، عبادت میں سستی۔ کہنے صاحب ہم تو اتنے دن سے نماز نہیں پڑھے، ہمارا تو کچھ ہوا نہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق پڑا نہیں۔ کہ آپ اندھے ہیں، آپ کو نہیں نظر آ رہا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا گناہ کرے آدمی اور اس کے بعد اس کا اثر نہ ہو۔ تو ان بزرگ نے کیا کہا؟ اللہ والوں سے پوچھئے، ان کی نظر بہت دور تک دیکھتی ہے۔ کہنے پہلے جب تم دعا مانگتے تھے تو دعا میں تمہیں مزہ آتا تھا نہیں آتا تھا؟ کہنے بہت مزہ آتا تھا، اور مانگ لے تھوڑا سا، اور مانگ لے تھوڑا سا، اور مانگ لے تھوڑا سا۔ کہا وہ دعا مانگنے میں جو لذت و مزہ ملتا تھا وہ مزہ ملتا ہے؟ کہنے وہ تو نہیں ملتا۔ کہا یہ بھی اسی کا اثر ہے۔ مگر بے حس آدمی جب ہو جاتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ بدبودار چمڑے کا کام ہوتا، کارخانے میں کام کرتے تھے، اور وہ دماغ میں بسا وہ بدبو بسی ہوئی، عادی ہو گئے، اور جب عادی ہو گئے تو گزرے کہاں سے؟ عطر کے کارخانے کے پاس سے، اب وہ خوشبو برداشت نہ ہوئی تو بے ہوش ہو گئے، اور کسی نے لایا، کوئی آیا جلدی سے کیوڑا اور عطر لے کر کے سنگھانے لگا، ادھر سے وہ آدمی آ گیا جو واقف تھا، جانکار تھا یہ کام کہاں کرتا ہے، انہوں نے کہا یہ کیا غضب کرو، یہ مر جائے گا ابھی، اس کو گوبر سنگھاؤ۔ ہوش آ گیا۔ عادی جب آدمی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ تو گناہ کا پہلی سزا کیا ہوتی ہے؟ اچھا گناہ کس نے کیا؟ کسی اور نے کیا تو سزا کسی اور کو ملے گی، جو خود کر رہا اسی کو ملتی۔ پہلی سزا، ہم لوگ غور کریں کیا ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہے یا نہیں؟ عبادت کا مزہ، عبادت میں لذت، سستی، بددلی، جی نہ چاہنا، یہ گناہ کا اثر ہے۔ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے۔ دوسری چیز فرمایا الضنک فی المعیشہ، گناہ کا دوسرا اثر، گناہ کی دوسری سزا، روزی میں تنگی، رزق میں تنگی، کاروبار
اس میں وہ مزہ نہیں رہا کہ آپ سب کا ایسا ہی ہے، میرا بھی ایسا ہی ہے، حمام میں سب ننگے ہیں، کسی کا نہیں چل رہا، ہمارا بھی نہیں چل رہا، تسلی ہو گئی؟ جی نہیں، کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں گڑبڑی ہو رہی ہے۔ وہ گڑبڑی کیا ہے؟ گناہ ہو رہے، ورنہ کسی کا نہ چلتا تمہارا چلتا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دونوں جگہ ایک ہی قسم کا مال ہے، ایک جگہ تو کوئی مکھی مار رہا ہے بیٹھا ہوا آدمی، اور دوسری جگہ وہی مال ہے اور لائن لگ کے بک رہا ہے، جیسے لگتا ہے فری میں بیٹھ رہا ہو۔ ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے یہ آخر؟ یہ کاہے کی سزا ہے؟ ہر آدمی کو شکایت ہے آج، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں وہ بات نہیں رہی، وہ مزہ نہیں رہا، زحمتیں ہیں، ترقی رک گئی ہے یا نہیں؟ یہ کاہے کی وجہ سے؟ کسی اور کو مت کہو، یہ شر ہے، یہ تکلیف ہے، یہ اذیت ہے۔ جب کاروبار خراب ہوتا ہے تو خوشی ہوتی، تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ شر ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور یہ شر، یہ تکلیف کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا سبب کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب ہم اور آپ خود ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کسی بھی نعمت کو باقی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نعمت آپ کے پاس باقی رہے۔ اللہ نے نعمتیں بھی دی ہیں اور باقی رکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا باقی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر شکر ادا کرو گے تو نعمت باقی رہے گی، چھینی نہیں جائے گی۔ اور اللہ نے یہی نہیں بتایا کہ وہ نعمت تمہارے پاس باقی رہے، چھینی نہ جائے، بلکہ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ وہ نعمت اتنی ہی رہے یا بڑھ جائے؟ کیا چاہتے ہو؟ بڑھ جائے۔ تو فرمایا اس نعمت میں اضافے کا بھی طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ اضافے کا طریقہ کیا ہے؟ شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت کو بڑھا دیں گے، اضافہ کریں گے۔ اور شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ناشکری بہت بڑا جرم۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے سے ہیں۔ اور شیطان بھی یہی قسم کھا کے آیا، ہم تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ ان میں سے اکثر کو ہم ناشکرہ بنا دیں گے، سب ناشکرے۔ تو غرضے کی شر تکلیف کو کہتے ہیں، اور تکلیف پہنچنے کا سبب کون ہوتا ہے؟ دوسروں کے بجائے سب سے زیادہ خود آدمی ہوتا ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز سنیے آپ، کہنے لگے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اشراق بھی پابندی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے، مناجات بھی، دعائیں بھی، وظائف بھی، جو کچھ چل رہا تھا، اور دین کا کام بھی ہم کر رہے ہیں، اور خود یہاں بھی سمجھا رہے ہیں، اور سفر بھی کر رہے ہیں، اور قربانیاں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر پھر بھی تکلیف یہ کہاں سے آئی؟ اگر گناہوں کی وجہ سے ہے، روزی کا دروازہ تنگ ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، تو ہمیں تو نہیں لگتا ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں۔ اللہ جانے کہاں سے کیا ہو گیا، اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، اچھے بڑے حالات تھے، اب صاحب گھر میں ایسا لگتا کوئی نحوست آ گئی ہو، کسی کی نظر لگ گئی ہو، خدا جانے کیا ہو گیا، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں نماز میں تو کوئی کوتاہی ہے نہیں، نماز تو پانچوں وقت کی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں۔ ارے ہے نہیں ایسے لوگ، ایسے لوگ ہیں، مگر پھر بھی روزی کا دروازہ تنگ ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ وہ بھی حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا، اور گناہ ہوا ضرور ہے، مگر وہ سمجھا نہیں ہم نے کیا گناہ ہوا ہے۔ وہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا گناہ، جس کو بہت معمولی سمجھ رہے تھے۔ ہم تو نمازی، ہم تو دیندار ہیں، ہم تو تہجد گزار ہیں، جنت تو ہمارے نام پکی ہے، ہم تو جنتی میں سیدھے چلے جائیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے یہ سب ایک طرف، وہ گناہ ایک طرف۔ وہ گناہ کیا ہوا؟ وہ گناہ ہے قطع رحمی۔ قطع رحمی کا مطلب رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیا ہے۔ کل سسرال تو ہم جاتے نہیں، ایک مرتبہ گئے، جب سے نہیں گئے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ بہت اچھا کام کیا کیا؟ وہ ماں ہے آپ کی، وہ باپ ہیں آپ کے، آپ نہیں گئے، آپ اپنی ماں کے پاس نہیں گئے، اپنے باپ کے پاس نہیں گئے،
وہ بھائی ہیں آپ کے، وہ بہنیں ہیں آپ کی۔ کہا اور تو سب ٹھیک ہے، ہماری بہن سے ہماری اختلاف ہے، لڑائی ہے، وہ ہمارے وہاں شادی میں نہیں آئی ہیں اور وہ تو بہت دنوں سے ہم سے خفا ہیں، مگر ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تہجد، یہ اشراق، یہ اوابین سب رکھی رہے گی۔ رشتہ جو آپ نے توڑا ہے معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سیدھی زد جو پڑتی ہے، چوٹ اس کی جو پڑتی ہے، سب سے پہلے کاہے پہ پڑتی ہے؟ کاروبار پہ پڑتی ہے۔ کاہے پہ پڑتی ہے؟ کاروبار پہ پڑتی ہے۔ اور یہ اتنا منحوس عمل ہے، نہ صرف اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تکلیف پہنچتی ہے۔ کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ کہا جس مجلس میں، جس محفل میں ایسا آدمی موجود ہوتا ہے جس نے رشتہ توڑا ہو، اللہ اس پوری محفل والوں میں سے کسی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کس کی؟ اس کی نہیں جس نے رشتہ توڑا ہے۔ کس کی دعا؟ پوری محفل میں۔ اور کون ہے محفل میں پتہ ہے آپ کو؟ ہے کون کون محفل میں؟ علماء، صلحاء، بزرگان دین، اولیاء اللہ۔ حرم کی نماز، 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنی دنیا جہان کے لوگ موجود ہیں، اور رو رو کر، بلک بلک کر کے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر اس کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑے ہوئے ہے، اور رشتہ داروں سے اس نے اپنے رشتے کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا لگتا ہے، جہاں وہ موجود ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے محفل میں سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ عمل کیسا ہے۔ ایک طرف ساری نیکیاں اور ایک طرف قطع رحمی، رشتے کو توڑ دینا۔ ارے ہے یا نہیں؟ اللہ فرشتوں سے کہتا جاؤ، یہ جتنے بندے ہیں ان کو تو میں نے معاف کر دیا، مگر ان 2 آدمیوں کو معاف نہیں کریں گے ہم، جن کے دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے اور عداوت ہے۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج یہ گناہ بہت زوروں میں پائے جا رہے، نہیں پائے جا رہا؟ بتائیے۔ رشتہ داری ہے، کیا ہو رہا ہے؟ شادیاں ہو رہی، غمی ہو رہی، سگے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، مگر ہم نہیں بلائیں گے۔ ہم ان کو کیسے بلا لیں؟ ہم دعوت نہیں دیں گے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے دعوت نہ دے کر کے اس کا نقصان کیا۔ یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، اس نے اپنے لیے روزی کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ آخرت میں تو دے گا، لیکن دنیا ہی میں اللہ اس کی سزا شروع کر دیتا ہے۔ آخرت میں تو کیا ہوگا؟ قاطع رحم قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، مگر دنیا میں اللہ اس کی سزا کیا شروع کر دیتا ہے؟ روزی کے دروازے تنگ کر دیتا ہے۔ جب اللہ اس کی وجہ سے کسی کی دعا نہیں قبول کر رہا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول کرے گا؟ وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، اور اس کے باوجود دیکھنے والوں کو ترس آ رہا ہے، مگر اللہ کو اس پہ ترس نہیں آتا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کیا جرم ہے اس کا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے رشتے کو توڑ دینا۔ سلام دعا تو رکھتے، پھر کل انہوں نے جب ہمیں نہیں بلایا تو پھر ہم ان کو کیسے بلا لیں؟ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو دیا، آپ نے اس کو دے دیا، یہ صلہ رحمی تھوڑی ہے، تو کاروبار ہے۔ پھر صلہ رحمی کیا ہے؟ صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، اور جو تمہارے اوپر ظلم کر دے تم اسے معاف کر دو۔ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور میاں اس کو دیا کرو جو تمہیں نہ دیتا ہو۔ جو تمہیں دیتا ہے، تم نے اگر اسے دیا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ جو کبھی نہیں دیتا، جس کے وہاں سے کبھی حصہ نہیں آتا، اس کے وہاں حصہ ہم دے گے۔
یہ ہے شریعت کی تعلیم۔ تو نماز روزہ سب اپنی جگہ کے اوپر، مگر یہ گناہ سب کے اوپر بھاری ہے۔ 1 لیٹر جو ہے دودھ ہے، کتنا؟ اور 1 قطرہ پیشاب کا ڈالیے، پی کے دکھائیے پھر اسے، کون پیے گا اس کو؟ کہا دودھ زیادہ ہے، 1 ہی قطرہ تو ہے پیشاب کا، کیا حرج ہے، پی لیے۔ کہا کمال کر رہے ہیں آپ، 1 قطرے نے سارے دودھ کو برباد کر دیا۔ یہ ساری عبادت کے اوپر پانی پھر گیا، کاہے سے؟ رشتہ توڑ دینے سے۔ آج وہ کون سا گھر ہے جہاں رشتے نہیں توڑے گئے؟ بتاؤ، جائزہ لیں ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کا، کیا ایسا نہیں ہے؟ بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، ساس اور بہو میں لڑائی ہے، نند میں اور بھاوج میں لڑائی ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے۔ جس طریقے سے رشتہ توڑنے کی سزا یہ ہے۔ اب یہ تو بہت لوگ کہتے دعا مانگ رہے، دعا نہیں قبول ہو رہی، وظیفہ پڑھ رہے، وظیفہ کیسے وظیفہ قبول ہوگا اور کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ یہ نامبارک عمل کرنے کے بعد جس محفل میں ایسا آدمی ہوتا ہے، اللہ کسی کی نہیں قبول کرتا تو تمہاری کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے آدمی کیا کرے؟ اس گناہ سے اللہ معافی مانگے۔ یہ شر ہے، یہ تکلیف ہے، اس تکلیف سے بچیں گے کیسے؟ کہ ہمت نہیں ہو رہی کہ اللہ سے کہو کیا؟ من شر ما خلق، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے مخلوق کے شر سے، ہر اس تکلیف سے یا تکلیف کے اسباب سے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچ رہا ہے، اے اللہ آپ ہمیں بچا لیجئے۔ دلوں کو نرم کر دیجئے، دل پھٹ گئے ہیں اللہ ان کو جوڑ دیجئے، رشتے ٹوٹ گئے ہیں اللہ ان کو پھر سے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور تو کوئی تو جوڑنے والا ہے ہی نہیں۔ اتنا گھاؤ ہو گیا ہے، اب یہ پھٹ چکا ہے، اب یہ جوڑے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہیں طریقہ بتاتے ہیں محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ افشوا السلام بینکم، میاں سلام کبھی نہ چھوڑنا، سلام ضرور باقی رکھنا۔ اگر سلام کرتے رہیں تو یہ دل اتنا نہیں پھٹے گا، کبھی جوڑے نا، یہ خود ہی جڑ جائے گا۔ جب رشتہ توڑنے کی یہ سزا ہے، کون سی؟ بولو نا، روزی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، خود پریشان دوسرے پریشان ہوتے ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ رشتہ توڑنے کا یہ نقصان ہے، ایسے رشتہ جوڑنے کا فائدہ بڑا زبردست ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ 2 انعام اللہ دیتا ہے، دونوں بڑے بڑے انعام ہیں۔ ایک انعام کیا ہوتا ہے؟ اللہ رشتہ جوڑنے والے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، جلدی ایسا آدمی مرتا نہیں ہے، اور جلدی مرنا کوئی بولو چاہتا نہیں ہے، مگر ترکیب اس کی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کی ترکیب کیا ہے؟ کوئی تعویذ نہیں ہے، نہ کوئی وظیفہ ہے، کیا ہے اس کا عمل؟ رشتہ جوڑنا شروع کر دیجئے، رشتہ داروں سے ملاقات کیجئے، ان کی خیریت معلوم کیجئے، مالی خدمت کر رہا ہوں مالی خدمت کر دیجئے، زبانی خیریت معلوم کیجئے، ہمدردی ان سے ظاہر کیجئے، ان کے سلام کیجئے، ان کو دعوت دیجئے، اپنے وہاں بلائیے، وہ بلائے تو ان کے وہاں چلے جائیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رشتے کو جوڑنا ہے۔ ایک فائدہ کون سا؟ جلدی مر جائیں گے نا، کیا؟ ارے بتاؤ نا پھر کیا ہوگا جلدی؟ جلدی موت آئے گی؟ رشتہ جوڑنے سے عمر میں برکت ہوگی، جلدی موت نہیں آئے گی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ کاروبار اور روزی عروج پر پہنچ جائے گی، اس کے اندر ایسا لگا جیسے پر لگ گئے ہو۔ سب سے مؤثر وظیفہ یہی ہے۔ وہ 1000 کی تسبیح پڑھ لینا آسان سمجھ رہے ہو، وہ پڑھتے رہو جب بھی نہیں فائدہ ہوگا۔ فائدہ کاہے پہ موقوف ہے؟ اس گناہ سے بچنے سے۔ جب اس گناہ سے بچو گے، یہ تکلیف ہے، اسی کو قرآن نے کیا کہا گیا؟ من شر ما خلق۔ تو شر کسے کہتے ہیں؟ شر کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو۔ خالی تکلیف کو نہیں، تکلیف کو اور ہر وہ چیز جو تکلیف کا ذریعہ بن جائے اس کو شر کہتے ہیں، چاہے آدمی خود ہی ذریعہ بن جائے،
تکلیف پہنچنے کا، روزی کے بند ہونے کا سبب کون ہوا؟ رشتہ کس نے توڑا؟ اسی نے توڑا۔ ارے ہے یا نہیں؟ عمر میں بے برکتی کیوں ہوئی؟ رشتہ توڑنے کی وجہ سے۔ اللہ کیوں ناراض ہوا؟ رشتہ توڑنے کی وجہ سے۔ تو ایسے نہ معلوم کتنے گناہ ہیں، ناشکری کی تو اپنا نقصان، گناہ کیا تو گناہ کرنے سے کئے نقصان ہوتے ہیں؟ بولو نا، کئے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں گناہ۔ پہلا گناہ، پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے، ابھی بھول گئے سبق۔ الوہن فی العبادہ، عبادت میں سستی، دل نہ لگنا، جی نہ چاہنا، عبادت میں فرق آ جانا۔ اور دوسرا سبب کیا، دوسرا نقصان کیا بتایا تھا؟ الضیق فی المعیشہ، کاروبار میں تنگی، روزی میں تنگی، کاروباری پریشانیاں۔ ان کا سبب کوئی اور نہیں ہے، کہنے کسی نے باندھ دی ہے دکان ہماری، کسی نے کاروبار ہمارا باندھ دیا ہے، کوئی بہت ماہر آدمی، ہم دیکھتے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، کہیں وہاں پہ تعویذ دبا رہے ہیں، کہیں وہاں پہ کوئی پانی پھینک رہے ہیں، سب اسی لیے میرا کاروبار چوپٹ ہو گیا۔ ارے انہوں نے نہیں کیا چوپٹ، چوپٹ آپ نے کیا ہے۔ کیسے چوپٹ ہو گیا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کھولے تو پوری دنیا مل کر کے تعویذ کر کے اسے بند کرنا جائے بند کر لے گی ہے، اور اللہ اگر بند کر دے تو سارے دنیا کے عامل مل کر کے زور لگا لگا کے تھک جائیں گے، مگر کھلے گا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں خالی یہ علاج نظر بد کا نہیں ہے، یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج، بہت سارے مسائل کا حل اس میں ہے۔ من شر ما خلق، اے اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ان تمام مخلوقات کے شر سے، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، تو تکلیف پہنچتی اپنی طرف سے یا غیر کی طرف سے، ان تمام تکلیفوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنا۔ اور کیا کہنا؟ اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں مخلوق کے رب کی، من شر ما خلق، ان تمام مخلوق کی برائی سے، تمام مخلوق کی برائی سے، ان تمام تکلیفوں سے جو مخلوق کی طرف سے پہنچتی ہیں۔ آدمی کی اپنی طرف سے تکلیف پہنچے وہ بھی مخلوق، رشتہ دار سے پہنچے وہ بھی مخلوق، سانپ اگر کاٹے وہ بھی مخلوق، اگر جن اگر ستائے وہ بھی مخلوق، کوئی مخلوق سے باہر ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ایسا تعویذ بتایا، اس سے اچھا کوئی تعویذ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں سمجھنے کی اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔